حرف مشبہ بالفعل، اس میں حرف کو فعل سے شباہت کی گئی ہے، اور شباہت میں 4 ارکان کا ہونا ضروری ہے۔ مشبہ یعنی جس کو تشبیہ دیا جائے، زیدن کا اسد جیسے کہتے ہیں، زید کو کہیں گے مشبہ یعنی جس کو شباہت دیا جائے، اسد کو کہیں گے مشبہون بہی جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی، اور کاف حرف جر جو ہے اس کو کہیں گے ادات شباہت۔ اور چوتھی چیز ذکر نہیں ہے لیکن اسی کی وجہ سے شباہت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں وجہ شباہت۔ وجہ شباہت ذکر نہیں ہے لیکن وہ وجہ شباہت جو ہے اسی کے سے ایک کو دوسرے سے تشبیہ دیا گیا ہوتا ہے۔ زید کو شیر سے تشبیہ دیا کیا؟ شجاعت میں، اس کے شیر کے بال گلے پر ہوتے ہیں اس کی وجہ سے نہیں، شیر کے منہ سے بدبو ہوا کرتی اس کے اندر نہیں ہے، شیر جو ہے وہ برش نہیں کرتا اس کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہر چیز میں شباہت نہیں، جو ایک خاص جہت جو مصنف نے یا متکلم نے ذہن میں رکھی وہ جہت وجہ شباہت ہوا کرتی ہے۔ اس لیے وہ جو بعض لوگ اشتباہ کرتے ہیں اس نقطے کو نہیں سمجھتے ہیں کہ بھائی ایک کو دوسرے سے شباہت بھی تو سمجھتے ہیں ہر چیز میں شباہت ہوتی ہے، ہر چیز میں شباہت نہیں ہوتی، خالی جو وجہ شباہت ہوتی ہے اس کو مد نظر رکھا گیا تو ہر چیز میں شباہت نہیں ہوا کرتی ہے۔ تو حرف کو کہیں گے مشبہ، فعل کو کہیں گے مشبہون بہی، اور مشبہتن کا لفظ خود ادات تشبیہ ہے، مشبہتن کا لفظ، اور وجہ شباہت کیا ہے؟ لفظاً و معناً، ان لفظ کے اعتبار سے بھی شباہت رکھتا ہے، معنی کے اعتبار سے بھی شباہت رکھتا ہے۔ لفظ کے اعتبار ہے انا ان اس کے 3 حرف ہے، ضربہ کے بھی 3 حرف ہے، یہ لفظاً شباہت ہے۔ کاننا اس میں 4 حرف ہے تو اس میں جو ہے دہراجہ کے وزن پڑے گا، اور معنی کے لحاظ سے بھی شباہت ہے کیونکہ کاننا کو معنی شبہ تو ہے، تو معنی جو ہے وہ بھی فعل کا ہی معنی نکل گیا، تو لفظاً و معناً شباہت۔ مطلب دوم یہ ہے کہ بہت سی چیزیں جائز نہیں ہوتی لیکن ظرف و جار مجرور میں جائز ہو جایا کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر جی ہاں، مثلا جائز نہیں کہ انا کی خبر کو انا کے اسم پر مقدم کرنا، جائز نہیں، مگر ظرف اور جار مجرور میں جائز ہے، کیونکہ ظرف اور جار مجرور میں وسعت ہوا کرتی ہے، توسع ہے اس کے یہ توسع ہے کیا چیز وہ بتانا ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے کہ توسع ہوتا کیا ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایک قصہ سننا پڑے گا۔ وہ قصہ جو ہے یہ ایک دفعہ جو ہے بادشاہ افسوس کرنے لگا کہ میرا کوئی وارث نہیں ہے کہ جو میرے بعد بادشاہت کو سنبھالے، کوئی بیٹا نہیں ہے اس کے لیے، جو ہے کوئی افسوس کر رہا۔ تو اس کے وزیر نے کہا کہ جو ہے وہ آپ کا وارث ہے؟ کہا وہ کیسے؟ کہا وہ آپ کی ایک بیوی تھی اس کو آپ نے قتل کروا دیا، جب قتل کروایا تو اس کے پیٹ میں ایک بچہ تھا، وہ ہم نے جو ہے چھپا کر کے آپ سے بچہ نکال کے رکھ لیا تھا، جب وہ مری تو وہ بچے کو جو ہے وہ
اس کے جو پیٹ کاٹ کر کے اس کا بچے کو نکال لیا تھا. اس وقت جو ہے آپ کو پتہ نہیں چلا کہ آپ نے جو ہے اس بیوی کو جو ہے قتل کروا دیا تھا. اس لیے ہمیں ڈر لگا کہ آپ جو ہے اس کو بھی قتل کروا دیں گے تو بچے کو آپ کو ظاہر نہیں کیا. بچہ جو ہے وہ آپ کا ہی ہے تو ہم نے فلاں جگہ پہ چھپا کے رکھا تھا. کہا تھا اچھا. کہا تو یہ تو نہیں مجھے کچا کی جو بچہ جو ہے پہنا دے رہے اور جو ہم دوسرا جعلی بادشاہ بنا کر کے پیش کر دے ایسا تو نہیں کر رہے ہیں. نہیں. کہا کہ نہیں آپ اس کی آزمائش کر لو. کہا آزمائش کر لو. کہا جو ہے ایک فٹ بال کا میدان بنایا جائے. فٹ بال کا میدان بنانے کے بعد آپ جو ہے اپنا ایک تخت وہاں پر رکھے. تخت رکھنے کے بعد بچوں کو جو ہے کھیلنے دیں. اس میں اس بچے کو بھی کھیلنے دیں. جب وہ کھیلے گا تو میدان کھیلتے رہے کھیلتے رہے. اتفاق سے جو ہے نا بال جو ہے بادشاہ کے تخت کے نیچے چلی گئی. تو سارے بچے ڈر کے جو ہے کہ بادشاہ کے جو ہے تخت کے نیچے پہنچ جائے گا. ڈر کے پیچھے ہٹ گئے. یہ بچے سے فوراً اندر جا کے بال نکال کے لے کر آ گئے. کہا دیکھو یہ ہے یہ علامت. یہ اگر کسی اور کا بچہ ہو تو وہ بھی جیسے دوسرے بچے پہ ڈر. یہ آپ کا اپنا بچہ اس لیے وہ ڈر نہیں رہا ہے. یہ ہے علامت. تو یعنی سارے بچوں کو منع ہے لیکن اس بچے میں وہ ساتھ ہے. اس طرح جان بوجھ ایسا بچہ اس کو ہر جگہ ہو سکتا ہے. ہر جگہ گھس جاتا ہے. جان بوجھ کیسے ہو سکتا ہے. یہ مثال یاد رکھیں. ان شاء اللہ جان بوجھ کے اس کا پتہ ہے. مطلب دوم یہ ہے کہ انا انا کی پہچان کیا ہے. اس کی بالکل آسان پہچان شیخ بہائی نے پیش کی ہے. کہا ہے کہ جہاں پر مفرد بن رہا ہو وہاں نہ پڑھیں گے. جہاں جملہ بن رہا ہو وہاں پر انا پڑھیں گے. اور جہاں پر دونوں بن رہا ہو تو وہاں انا بھی پڑھ سکتا ہے انا بھی پڑھ سکتا ہے. دونوں کیسے بنتا ہے کہ ہاں دونوں بھی بنتا ہے. دونوں بھی بنتا ہے. کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک مثال دونوں کی پیش کر. دونوں کی مثال یہ ہے کہ اول قولی میرا پہلا قول یہ ہے کہ انی احمد اللہ یا انی احمد اللہ. میرا پہلا قول یہ ہے کہ میں اللہ کی حمد انجام دیتا ہوں. ابھی عرض کریں جملہ پھر سنیں. اس میں اگر آپ اول کو ملاحظہ کرتے ہیں مضاف کو مد نظر رکھتے ہیں تو مضاف مبتدا انی احمد اللہ یہ تعویل مصدر ہوگا. مفرد کے حکم میں آ کے خبر اول بن جائے گا. یہ ہو جائے گا کیا انی. انی پڑھنی. لیکن اول کے بعد قولی کا لفظ ہے. قول مادہ قول میں ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ مادہ قول ایسا مادہ ہے کہ جس کا مفعول جس کا محکی قول جس کا مفعول قول جس کا محکی قول وہ ہمیشہ جملہ آیا کرتا. ہمیشہ جملہ آئے گا. یہ تعویل میں جملہ ہوگا. مفرد بھی ہے تو اس کو تعویل میں جملہ کرنا پڑے گا کیونکہ مفعول قول پورا ایک جملہ ہوا کرتا ہے. پوری ایک بات ہوا کرتی. جیسے کہا فلاں نے کہا ہے کہ تم کل آ جانا. دیکھیے فلاں نے کہا ہے کہ تم کل آ جانا. یہ تم کل آ جانا یہ بھی پورا جملہ ہے نہیں. یہ مقول قول میں ہمیشہ جو پورا جملہ آنا چاہیے تاکہ وہ پورا جملہ جو ہے وہ مقول قول واقع ہونے اور بات چیت ہونے کی صلاحیت رکھے. اس لیے جو ہے مقول قول یا جملہ یا تعویل میں جملہ ہونا چاہیے. اب آئیے اول قولی میں دیکھیں. اول مضاف قول مضاف الیہ. قول مضاف یا متکلم مضاف الیہ. جو مضاف الیہ اول قول وہ ایک اور قانون کے ساتھ ملا ہے. المضاف
والمضاف الیہ کالکلمۃ الواحدہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کے کلمہ واحدہ شمار کیا جاتا ہے۔ اس بنیاد پر ہم قولی کو مد نظر رکھیں گے کہ وہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے ایک قول مبتدا ہو گئے، قول کو مد نظر رکھ کر کے، اور جو ہے انی کو اب قول کو مد نظر کے مقول قول قرار دیتے، مفعول قول محکی قول قرار دیتے، انی کو جو ہے زیر دیں گے قول کو مد نظر رکھ کے۔ تو یہاں پر انی بھی پڑھ سکتے ہیں قول کو مد نظر رکھ کے، لیکن جملے یاد رکھیں مضاف والمضاف کل کلمہ واحدہ، اس جہت سے یہاں پر ایک قول ایک کلمہ واحدہ بن گیا، اس بنیاد پر قول کو مد نظر رکھ کے کہ انی پڑھنا ہے۔ مگر اگر اس جملے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر آج سے مبتدا بنے گا، خبر تو بن ہی نہیں پائے گی۔ کیوں نہیں بنے گا؟ اول قولی قولی اور پھر انی اس کا مقولہ ہو جائے گا۔ ہاں مقول قول، اول مضاف مضاف الیہ مقول قول وہ سے خود جو ہے، مبتدا بنے گا۔ مقول قول جو ہے وہ پورا جملہ جو ہے وہ خبر اول قولی ہو جائے گا، وہ جملہ خبر ہو جائے گا۔ جملہ بھی تو خبر ہو سکتا ہے، جملہ خبر ہونے یعنی اس کے اندر دو جہت ہے، ایک مقول قول کی جہت بھی اور دوسری خبر کی جہت بھی ہے، دونوں جہت اس کے اندر موجود ہے۔ کبھی کبھی ایک چیز میں دو دو تین تین جہتیں ہوا کرتی ہے، ضروری تھوڑی ایک جہت ہے۔ ہاں سمجھ رہے ہیں؟ ہاں مبتدا نہیں بنا، خبر بن گیا، اول قولی مبتدا بنا مبتدا، اور انی ان احمد اللہ یہ خبر بن گیا، پورا جملہ، پورا جملہ مل کر کے خبر بن گیا، ختم ہوگی بات، ختم ہوگی۔ خوب، یہ جو ہے مطلب دوم آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ مطلب سوم ملاحظہ فرمائیں گے۔ مطلب سوم یہ ہے کہ وہ معطوف جو اس میں انا پر عطف ہو تو اس کو عطف کرنے کی صورت میں منصوب پڑھا جائے گا، لیکن اس کو مرفوع بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن ایک شرط ہے مرفوع پڑھنے کی شرط یہ کہ اسم کے بعد خبر آ چکی ہو، اور خبر آنے کے بعد معطوف واقع ہوا ہو تو خبر کے گزرنے کے بعد معطوف آئے گا تو اس معطوف پر رفع دینا جو ہے جائز ہو جائے گا، جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ نصب دینا بھی جائز ہے اور محل کو مد نظر رکھتے رفع بھی دینا جائز ہے، لیکن یہ صرف انا اور انا میں آئے گا، باقی اور تمام حروف مشبہ بالفعل میں نہیں آئے گا۔ صرف انا اور انا میں مخصوص ہے کہ اس کے معطوف پر نصب بھی دے سکتے ہیں، رفع بھی دے سکتے ہیں۔ یہ ہو گیا تیسرا مطلب۔ چوتھے مطلب کی طرف جا رہے ہیں، اس پر بھی بہت غور کیجیے گا کیا ہو جائے گا۔ سب سے قوی عامل فعل ہوا کرتا ہے، اور فعل میں کچھ کمی واقع اس وقت ہو جائے گی جب فعل جامد ہو جائے، اس کے عمل میں کچھ قوت کم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ محدود ہو گیا فعل جامد دینے، اور فعل جامد اس سے بھی کمتر وہ ہے کہ جو فعل جامد سے شباہت رکھنے کی سے عمل کرے۔ ما واللہ شبیہ لیسا ہے، تو لیسا خود فعل جامد ہے، اس کا عمل پہلے ہی ضعیف تھا، اب ما واللہ اس سے شباہت رکھنے کی سے عمل کرے تو اس کا عمل اس سے بھی زیادہ ضعیف ہو جائے، معلوم ہو گیا، دو مرتبہ ضعیف ہو گیا، دو اس کی طاقت کم ہو گئی، وہ بیچارہ ضعیف ہے، اب اس کا عمل ضعیف ہے۔ جو آدمی ضعیف ہوتا ہے نا وہ ایسے ہی لڑکھڑا رہا ہوتا ہے بیچارے، اس لیے اگر اس کے اندر آپ مبتدا اس میں اسم و خبر جو ہے ترتیب ہے اس کے اندر الٹ دے، ترتیب کو بدل دے تو وہ ویسے لڑکھڑا رہا ہے، آپ نے ترتیب کو بدل دے تو لڑکھڑا کے گر کے ہی جائے گا، وہ عمل ہی نہیں کرے گا، لڑکھڑا کے وہ گر جائے گا، عمل ہی نہیں کرے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ خبر کو اسم پر مقدم کر دے وہ عمل ہی نہیں کرے گا، پہلے وہ بیچارہ ضعیف تھا، اس کو آپ نے ترتیب بدل دی تو لڑکھڑا کے گر پڑے گا۔ ایک تو بات یہ، دوسری بات یہ کہ ما اللہ اس کی نفی کو توڑ نہ دیا گیا،
معلّہ کی نفی کو توڑ سے کس طرح انہیں نافیہ لے کر آ جائے، تو انہیں نافیہ آ کر کے نفی 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 کو توڑ دے گا اور پھر نفی تبدیل میں مثبت ہو جائے گا۔ تو کیسا عمل نفی کی بنیاد پر عمل کر رہا تھا، اسی نفی کو آپ نے توڑ دیا، اس کو توڑنے کے نتیجے اور اس کی طاقت کے نفی کی وجہ سے وہ ختم ہی ہو گئے، تو مثبت میں تبدیل ہو گیا۔ انہیں نافیہ لا کر یا انہیں زائدہ لا کر اس کی نفی کو توڑ دے تو جو ہے وہ عمل نہیں کرے گا۔ انہیں زائدہ کیسے کیوں نہیں عمل کرتا؟ کیونکہ ویسے بیچارہ کمزور عمل والا تھا، ایک چیز زائد آ جاتی تو اس کے اوپر اتنا بوجھ پڑتا ہے کہ وہ اپنا عمل ہی چھوڑ دیتا ہے۔ تو آ جائیے اب پانچویں مطلب میں کہ لا نفی جنس اور لا شبیہ لیسا دونوں میں مطلب ایک جیسا نظر آتا ہے لیکن دونوں میں فرق ہے۔ ہم کہتے ہیں لا رجلون فی الدار، یعنی کوئی ایک مرد گھر میں نہیں، یہ شبیہ لیسا ہے لیکن لا رجل فی الدار یہ لا نفی جنس ہے، رجلا لا نفی جنس ہے، یعنی جنس سے مرد گھر میں نہیں ہے۔ لا رجل فی الدار کا مطلب کیا ہے؟ ایک مرد گھر میں نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دو مرد ہو سکتے ہیں، ایک تو نہیں ہونا، دو مرد ہو گئے۔ ایک مرد گھر میں نہیں ہے، اس کا مطلب تین مرد ہو سکتے ہیں۔ ایک مرد گھر میں نہیں یعنی ایک مرد اور عورت ہو سکتے ہیں، تو یہ اس میں ایک کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن رجل پوری جنس رجل کو نفی کر، کوئی ایک مرد بھی نہیں، مرد مرد نام کی جنس ہی موجود نہیں ہے۔ دونوں میں یہ تھوڑا سا فرق یاد رکھے، باقی اور تھوڑی دقت بعد میں آئے گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ لا نفی جنس جب ایک اسم مضاف پر داخل ہو تو مضاف پر داخل ہونے کی صورت میں نصب دے گا اسم کو اور خبر کو رفع دے گا، الٹا عمل شبیہ لیسا والا۔ لا غلام رجل حاضرون، غلام رجل مضاف تو یہاں پر مضاف کو کہ شبیہ مضاف، شبیہ مضاف کس کو کہتے ہیں؟ اصل نقطہ جو شبیہ مضاف مضاف کے بعد شبات کس طرح پتہ چلتی ہے؟ شبات کس چیز میں وہ کہتے ہیں دو چیزوں میں شبات۔ اول یہ کہ اس طرح مضاف اپنے مضافلے میں عمل کرتا ہے، شبیہ مضاف بھی اپنے بعد والے میں عمل کرے، ایک یہ۔ دوسرا یہ کہ جس طرح مضاف الیہ اپنے مضاف کے دائرے کو چھوٹا کرتا ہے، اس طرح مضاف الیہ جس طرح اپنے مضاف کے دائرے کو چھوٹا کرتا ہے، تو جو شبیہ مضاف ہوگا اس کے بعد والا بھی اس شبیہ مضاف کے دائرے کو چھوٹا کرے گا۔ آئیے دونوں کی مثال سنیں۔ یہ شبیہ مضاف میں دو شبہات بیان کیا۔ غلام و زیدین، تو غلام اگر مطلق رکھے تو پوری دنیا کائنات کے سارے غلام شامل ہو گئے، لیکن جب غلام کو زید کے ساتھ یا غلام کو رجل کے ساتھ قید کیا تو غلام کا دائرہ چھوٹا ہو گیا کہ صرف وہی غلام ہے جو مرد کا غلام ہو، صرف وہی غلام ہے جو زید کا غلام ہو۔ دائرہ چھوٹا ہو گیا مضاف الیہ کی وجہ سے، مضاف کا دائرہ چھوٹا ہو گیا نہیں۔ اور دوسری یہ کہ مضاف نے مضاف الیہ میں عمل کیا ہے اور اس کے نتیجے مضاف الیہ کو جر دیا گیا ہے، مضاف نے مضاف الیہ میں عمل کیا، جر دیا۔ یہ دو شبہات اس میں آ گئے۔ آئیے اب اس میں دیکھیں شبیہ مضاف، یا رجلا طالعا،
جبلان یا طالعا جبلان. طالعا یعنی اوپر چڑھنے والا، طلوع کرنے والا، چڑھنے والا. جبلان یعنی پہاڑ پر. طالعا جبلان کو عمل کرتا ہے اور جبلان کو نصب دیتا ہے مفعول کی بنیاد پر، مفعول بہی کی بنیاد پر، کیونکہ پہاڑ پر چڑھنے والا ہے نا، یعنی پہاڑ پر طلوع کرنے والا. تو شخص سے شخص طالعا جبلان، طالعا کا فاعل رجل ہے اور جبلان مفعول ہے. تو کیا ہوا کہ پہلے والے اسم نے دوسرے میں عمل کیا اور مفعولیت کی بنیاد پر اس کو نصب دیا. جس طرح غلام پہلا والا اسم بعد والے اسم میں عمل کرتا تو جر دیتا تھا، یہ والا جو طالعان اپنے بات اول دوم میں عمل کرتا. دوسرا کیا دوم والا پہلے والے کے دائرے کو چھوٹا کرے. طالعان کوئی بھی اوپر چڑھنے والا، چاہے سیڑھی پر چڑھنے والا ہو، چاہے کوئی تو بھی چڑھنے والا ہو، بہت سال چڑھنے والا. لیکن جب جبلن آیا تو جبلن محدود کر دے گا اس کے دائرے کو کہ صرف پہاڑ پر چڑھنے والا ان کے دوسرا اور چڑھنے والا اس میں شامل نہیں. دائرہ جو چھوٹا ہے یہ شعر ہے. جبلن کو مفعول نہیں ہے. آخری مطلب افعال المقاربہ، وہ افعال جو قریب کی کرتے ہیں، یعنی خبر کو اسم کے قریب کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. کیونکہ خبر کو اسم کے قریب کرنے کے لیے افعال مقاربہ ایک اس میں ایک اشکال ہے کہ ٹھیک ہے بہت سے افعال قریب کرنے کے لیے، لیکن اس افعال میں یہ قریب کے معنی نہیں، امید کے معنی. کیونکہ خبر کو اسم کے لیے امید کے معنی ہوا، قریب کے معنی نہیں. کچھ افعال یہ خبر کو اسم کے لیے شروع کرنے کے ان چیزوں کا افعال مقاربت کیوں کہا جائے اس کو وہاں پہ تغلیب ایک چیز کو دوسروں پر غلبہ دیا جاتا ہے. اس کی مثال جو ہے سنے تو ایک محفل میں ہم بیٹھے، وہاں پر علماء حضرات بھی کہتے ہیں، کچھ ڈاکٹر حضرات بھی ہیں، کچھ انجینئر حضرات بھی ہیں، کچھ مزدور حضرات بھی ہیں، کچھ بینکر بھی ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں آج تو علماء ہی علماء جمع ہو، یعنی ہم نے علماء کو باقی تمام لوگوں پر غلبہ دیا. ایک کو کسی کا آپ نے دیتے ہیں دوسروں پر غلبہ دیتے ہیں. اس کا شمسین شمس کو خبر پر غلبہ دیتے ہیں، حسنین حسن کو حسین پر غلبہ دیتے ہیں. اس طرح سے یہ باب تغلیب ایک خصوصیت خاص خصوصیت یہ ہے ایک کو باقی تمام چیزوں پر غلبہ دیا. تو مقاربہ کو غیر افعال مقاربہ پر غلبہ دیتے ہوئے سب کو یہ افعال مقاربہ کی تعریف کیا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصان الأحمر المشبه بالدود. دوسرا وہ
والا جو ہے کہ وہ حروف جو فعل سے شباہت رکھتے ہیں. مطلب مسئلہ پر کرنے کا وہ مسئلے کل گزر جاتے ہیں. آسان دوسرے مسئلے جو ہے وہ حروف جو فعل سے شباہت رکھتے ہیں وہی یہ حروف وہ عمل کانا اور ان کے حروف کا عمل کانا کے عمل سے بالکل برعکس ہے. کانا کو رفع عمل کو نصب دیا یہ اسم کو نصب عمل کو رفع دیتا ہے. ولا يتقدم احد علیہا مطلقا مقدم نہیں ہوا کرتا ہے انا کے دو معمول میں سے کوئی ایک بھی خود انا پر مقدم نہیں ہوا کرتے ہیں. ان حروف کو مقدم نہیں ہوا کرتے مطلقاً چاہے وہ ظرف جار مجرور ہو چاہے غیر ظرف جار مجرور مطلقاً ممانعت ہے وہاں پر مقدم نہیں ہو سکتا ہے. مطلقاً کا مطلب کیا ظرف جار مجرور ہو یا ظرف جار مجرور نہ ہو کوئی بھی مقدم نہیں ہو سکتا جو ہے اسم و خبر میں سے کوئی بھی حروف مسبب الفعل پر مقدم نہیں ہو سکتے. یہ صدارت طلب ہے. ولا خبرها علی اسم اس طرح انا کی خبر بھی اپنے اسم پر مقدم نہیں ہو سکتی اذا كان ظرفا او جارا ومجرورا اگر یہ کہ خبر جو ہے ظرف جار مجرور واقع ہو گیا تو مقدم ہو گیا کیونکہ اس کے اندر وسعت ہے. جس طرح وہ فٹ بال لینے کے لیے وہ بیٹا تخت کے نیچے چلا گیا تھا نہ ہو ان فی ذلک لعبرۃ اس مطلب میں عبرت پائی جاتی ہے. تحقیق کے اس میں عبرت پائی جاتی ہے. فی ذلک کے جار مجرور ہے جب مقدم قرار دے اس میں مؤخر ہو فتلحقها ما انا کے ساتھ ما ایک کافہ ملحق ہوتا ہے جس سے انا اپنا عمل چھوڑ دیتا ہے عمل کو روک دیتا ہے. کافہ کا مطلب ہے روکنے والا عمل کو روک دیتا ہے. تلحقها ما یہ ان حروف کے ساتھ ما ایک کافہ ملحق ہوتا ہے. فتکفها عن العمل یہ ما ایک کافہ ان حروف کو روک دیتا ہے عمل سے نہ ہو. انما زیدن قائم یہ زیدن کی جگہ زیدن جو ہے زیدن ہونا چاہیے لیکن عمل نہیں کرنے دیے ما کی وجہ سے کہ زید صرف قائم ہے. والمصدر ان حل محل ان فتحت حمزتها مصدر اگر انا کی جگہ پر حلول کر جائے یعنی انا کی جگہ تعویل مصدر تو مصدر بن جائے. المصدر ان حل محل ان فتحت حمزته کہتے ہیں کہ اگر انا کی محل میں حلول کر کے مصدر بن جائے تو انا کے حمزہ کو فتح دیا جائے گا. انا میں اگر تعویل مصدر ہوتا ہے تو آپ فتح دیں گے انا کو یعنی انا کو انا پڑھیں گے یا انا پڑھیں گے یہ کہنے کا. اگر آپ جو ہے اس کو مصدر بناتے ہیں تو انا پڑھیں اگر جملہ بناتے ہیں تو انا پڑھیں یہ کہنے کا. والمصدر ان حل محل ان اگر مصدر حلول کر جائے انا کی جگہ پر یعنی مصدر میں تعویل ہو تو فتحت حمزتها انا کے حمزہ کو آپ فتح دیں گے. وَإِلَّا اگر مصدر کی جگہ پر نہ ہے تو کسرت تو حمزہ کو کسرت دیں گے یعنی جملہ بن رہا ہو تو کسرت دیں گے. فَإِنْ جَازَ الْأَمْرَانِ اور اگر جو ہے مصدر بننا بھی جائز ہو جملہ بننا بھی جائز ہو تو پھر کیا ہے انا دونوں امر جائز ہے. فَإِنْ جَازَ الْأَمْرَانِ تو امر جائز ہو یعنی مصدر و جملہ دونوں جائز ہو جائے تو جاز الامران تو امر جائز ہو دو امر جائز ہو جائے. تو امر کیا جائز ہو جائے مصدر و جملہ جائز ہو جائے تو انا بھی جائز ہو جائے نہ ہو. اولم یکفہم انا انزلنا کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. انا قابل مصدر ہوگا
لم یکفی کا فاعل بنے گا. اب یہ مطلب کہ فاعل مفرد بنے گا، فاعل بنے گا لم یکفی کے لیے. قال انی عبداللہ، تو قال اس کا مقول کھول کے انی عبداللہ، انی پڑھیں گے. انا انا نہیں پڑھ سکتے، جو وہ فاعل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. عبداللہ جو فاعل نہیں بنے گا. نہیں، یہ انا کی مثال ہے، یہ انا کی مثال ہے. ایک قال جو ہے وہ انا کی مثال ہے، پھر اس کے بعد دونوں کی مثال آئی اور ٹھیک کے ساتھ آئی. تو قال انی عبداللہ، قال کا مقول کھول کے انی عبداللہ، مقول قول بن جائے گا. تو اول قولی، یہ دونوں مثال آئے. اول قولی اول کو مد نظر رکھتے ہیں، انی احمد اللہ، میں اللہ کی ہم کروں، اور مضافر کل کلمہ واحد کو مد نظر رکھتے ہیں، قول کو مد نظر رکھتے ہیں. تو انی احمد اللہ دونوں والمعطوف علی اسماء هذه الحروف منصوب، کہتے ہیں معطوف ان حروف کے اسم پر اکثر منصوب ہے، لیکن انا اس میں مرفوع بھی آ سکتا ہے، شرط کے خبر کی گزرنے کے بعد معطوف یختص انا وانا مختص ہے کہ مرفوع آنے کے بعد. اب ولكن بجواز رفعه مضيف بشرط مضيف الخبر، لیکن اس معطوف کو رفع دینا جائز ہوگا شرط کے ساتھ خبر کے گزر جانے کے بعد معطوف ہوتا ہے، تو پھر جو ہے معطوف کو رفع دینا بھی جائز. اصل سے ما ولا المشبہاتان بلیس، مولا جن کے جواب دیے گئے لیسا، تعملون عملہ، مولا عمل کرتے ہیں لیسا کا عمل، شرط بقاء النفی، شرط سے کہ نفی کو توڑ نہ دیا جائے ان کے ذریعے سے یا ان نافیہ کے ذریعے سے یا زائدہ کے ذریعے نفی کو توڑنا دیں. متأخر الخبر، اور ترتیب بھی بدل نہ جائے، یعنی خبر مقدم نہ ہو جائے، خبر مؤخر ہی آئے تب. ٹھیک ہے، یہاں سے رد و بدل ہوگی، ایسے ہمارے ضعیف تو وہ لڑکھڑا کے گر پڑے گا. انہیں اور اشترط فی ما، یہ تو ما والا دونوں میں شرط تھی، لیکن اب جو ایک شرط ما کی مخصوص شرط ہے، ایک شرط لا کی مخصوص شرط ہے، وہ بیان کرتے. اشترط فی ما کے اندر مخصوص ایک شرط کیا، عدم زیادت ان ماہا، کہ ان زیادہ انہیں زائدہ نہیں آنا چاہیے ماہا مائے نافیہ کے ساتھ. اگر انہیں زائدہ آ جائے تو پھر ماں اپنا عمل نہیں کرتا. وفیلا، اور لا میں دوسری شرط الگ سے ہے، وہ کیا، تنقیر معمولیہا، اس لا شبیہ لیسا، اس کے دونوں معمول کا نکرہ ہونا ضروری ہے. تنقیر معمولیہا لا شبیہ لیسا، اس کے دونوں معمولی تسنیہ ہے، معمولی دونوں کے معمول کا نکرہ ہونا فإن لحقت التاء، اگر یہ لا کے ساتھ تا ملحق ہو جائے، لا تا ہو جائے، لا تا، لا کے ساتھ تا ملحق ہو جائے تو اس ساتھ بالاحیان، تو پھر لا تا مختص ہو جائے گا زمانے کے ساتھ، ہین، وقت، یوم، اس طرح جو ہے زمانے کے ساتھ مختص ہو جائے گا. کثر حذف کو اس میں اور کثرت کے ساتھ ہے لا تا کے اسم کو حذف کر دیا جاتا ہے، کلمہ بڑا ہو گیا. ولا تحین مناسین، تو لا تلقین حین مناسین، لا تلقین حین مناسین، یہ زمانہ فرار نہیں ہے روزے کا، تو بھی فرار کر کے نہیں بھاگ سکتا ہے. اگر لا تا کو ہی نو مناسین پڑھے تو اس میں لاتا ہو جائے گا اور موجودہ خبر لاتا ہو. الرابع والنافیۃ للجنس، لا نفی جنس کے لیے آتا ہے، جنس کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے. تعمل عمل لا نفی، انہ کا عمل کرتا ہے شرط عدم دخول جار علیہا، شرط کے ساتھ جر اس لا پر داخل نہ ہو جائے، یوں نہ ہو جائے. ٹھیک ہے،
تعامل بلا شرط لا کے اوپر دیکھو باہر سے جڑ داخل ہو گئے تو باہر سے جڑ داخل ہونے سے اب یہ لا عمل نہیں کرتا تعامل بلا شرط لا کے اوپر باہر سے جڑ داخل ہو گئے اب بلا جب لائے اوپر حرف جڑ داخل ہو جائے یہ لائن عمل نہیں کرے گا اپنا عمل باہر سے جڑ عمل کرے جیسے مرار کو بلا شرط بادل دے گا بادل دے لا کا عمل ختم لا زائدہ ہو جائے گا تعمل عمل ان اور یہ لائن جنس ان والا عمل کرتا ہے تو شرط عدم دخول جار علیہ تو شرط کے ساتھ کیونکہ حرف جر داخل نہ ہو جائے اس لائن فی جنس پر اسمها ان كان مضافا او شبيها على لائن فی جنس کا اسم مضاف شبیہ مضاف شبیہ به شبیہ مضاف تو اس کے بعد فإلا بني على ما ينصب على لائن فی جنس جو ہے اس کا اسم مضاف شبیہ مضاف نہ ہو تو مبنی ہوتا ہے مبنی پر پتہ یا مبنی کرنا اس پر اس میں جمع نفسی حالت رہے گی لیکن مبنی مضاف بے مضاف نہ ہو تو اسم کو مبنی قرار دیا جائے گا علامات نہیں سبب ہر اس اعراب پر اس کی وجہ سے نصب کیا جاتا ہے نصب الحرکت ہو یا نصب الحروف ہو دونوں آ سکتے ہیں نہ ہو لا رجل کی نصب پہ جو ہے کیا نصب مبنی پر نصب ہے اور یہ مبنی پر نصب مبنی ہو گئے اور مبنی پر فتح ہو گیا اور جو ولا رجل ہے یہ مبنی پر حروف ہو گیا مبنی ہو گیا وہ مبنی جو ہے جیسے نہیں ہے لا رجل ولا رجلین رجلین میں یا نون کے ساتھ مبنی ہو گیا رجلین بھی مبنی یہ کہا نا علامہ یون سے وہ بھی ہر وہ اعراب جس کے اوپر نصب کیا ہے اس کے اوپر مبنی بنائیں گے ہاں خاص ہے بلکہ مبنی کی شباہت کو توڑ دیتا ہے لیکن کبھی کبھی ایک کے لیے دو تین شباہتیں ہوتی ہیں تو پھر وہ نہیں توڑ سکتا یہ بات میں آئے گا انشاءاللہ کبھی اتنی طاقتور شباہت ہو گئی کہ وہ علامت مخصوص مورب بھی اس کو کام نہیں کر پاتے لا رجل فی الدار یا لا رجلین فی الدار کوئی مرد کی جنس نہیں ہے گھر کے اندر نہ دو مردوں کی جنس نہیں ہے دو دو کر کے مردوں کی کوئی جنس نہیں اور جو مبنی قرار دینے کی شرط یہ ہے علاج جنس کی طرف جو ہے وہ نکیرہ بھی ہونا چاہیے صرف علاج میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے اس کا ترکیب شرط علاج جنس کا اسم نکیرہ ہو لها اور اسی سے مواصل علاج تاکہ فاصلہ نہ ہو لا اور رجل کے لفظ فاصلہ نہیں ہونا فإن عرفا اگر معرفہ بنا دیا جائے اور فسر باللہ اور رجل کے لفظ فاصلہ ڈال دیا جائے یعنی شرط ہے تو محملات لا نفی الجنس کو محمل قرار دیں گے نا عمل نہیں کرے گا ختم عمل ختم اور پر رہا اور دوسری طرف سے لا نفی الجنس کو تکرار بھی کیا جائے لا نفی الجنس عمل بھی نہیں کرے گا اور تکرار نہ ہو لا غیر مفتار والا امر لا لا تکرار ہو عمل نہیں کر رہے اتنے زیدن پڑھ رہے زیدن مبتلا پھر دوبارہ خبر کیوں ہو گئے لا اپنا عمل چھوڑ دے وہ عمل کرا ولا دور رجل ولا امرات نہ گھر میں تو مر گئے نہ کوئی عورت یہاں پر لا لا تکرار بھی ہو اور ساتھ ساتھ لا نے اپنا عمل مکمل قرار دیجیے عمل چھوڑ دیا اچھا رکھے کسی کی بصیرت کے لگا لا حول ولا قوت الا بالله سب سب ہوتے آپ کے لیے اختیار ہے 5 بجے جائز ہے اس عبارت میں اور
لا حول ولا قوة میں 5 صورت جائے 5 صورت کیا الافضل فتحهما الکہ لا حول ولا قوة دونوں کو پتہ دینے کی طریقہ کیا پتہ دینے کا طریقہ کہ دونوں کو لا ڈیفینس لا ڈیفینس لا ڈیفینس لا قوت لا حول دونوں کے لا ڈیفینس فتحهما الاصل اصل لا اصل یہ لا دوسرا صورت کیا فتحهما الابتداء او على الامور دونوں پر رفع یا تو رفع بنیاد پر دے لا نفی جنس کو آپ لا الہ بنا تو لا کے بعد رجل ہو جائے گا مبتدا بن جائے گا وہ اس کی بنیاد پر یا لا اول و لا دوم دونوں کو شبیہ لیسا قرار دیں رفعہما دونوں اسم کو رفع دے دے الابتدا اس بنیاد پر کہ لا کو لا زائدہ قرار دے اور مبتدا کی بنیاد پر رجلن کو مرفوع قرار دے او علی الاعمال کلیسا یا شبیہ لیسا اور اللہ قرار دیتے لا نفی جنس کو چھوڑ کر لا شبیہ لیسا لے کر آ جائیں گے لا نفی جنس جو ہے لا شبیہ لیسا رفع دیا کرتا ہے تو پہلا اور دونوں لا شبیہ لیسا ہو جائے گا دونوں کے دونوں لا عمل کریں گے شبیہ لیسا یہ دونوں کے دونوں مبتدا قرار دیں گے ہاں وہی دونوں رفع کی صورت دونوں رفع الثالث تیسرا کیا ہے فتح الاول و رفع الثانی پہلے والے کو فتح دے یعنی لا حول ولا قوتون رفع ثانی نے ولا قوتون تو لا حول کیوں پڑا لا نفی جنس کی بنیاد پر ولا قوتون کو رفع کیوں دیا ہے کہتے ہیں یا تو لا کے شبیہ لیسا کے اسم کے محل کو مبتدا پر مرفوع ہو جائے گا لا شبیہ لیسا کا اسم جو ہے پہلا والا اس کے محل پر عطف کرے لیکن دوسرے والے کو عطف کریں پہلے کے محل پر پہلے کا محل کیا مرفوع ہے اصل میں تو مبتدا ہے نا وہ محل اس کا مرفوع ہے اصل میں کیا ہے نا وہ تو ہم نے منصوبات عطف کرنے کی بات تھی یہ وہ الگ بات ہے وہ جو ہے حروف مشابہ الفعل کی بات تھی یہ جو ہے لا نفی جنس کی بات ہے دونوں الگ الگ مسئلے ہیں فرماتے ہیں کہ ورف الثانی کا مطلب کیا ہے کہ دوسرے والے کو اس رجل لا حول کے محل پر عطف کریں محل اس کا وہ خود حولہ کا محل مبتدا ہے اصل کیونکہ تقدیر میں محلن جو مرفوع ہے اصل لا اچھا وہاں پر دو محل ہے ایک لا اور حول دونوں ملا کر ایک محل ہے ایک خود حول ایک محل ہے لا اور حول کا محل ہے پھر بھی مبتدا بنتا ہے حول کر لیں تو پھر بھی مبتدا بنتا ہے دونوں کے محل جو ہے مبتدا ہے رفع الثانی یعنی بالعطف علی المحل محل اول پر عطف کریں چاہے لا حول لا کے محل پر عطف کریں یا حولہ کے محل پر عطف کریں او باعمال الثانیت کلیسا اللہ دوم کو شبیہ لیسا والا عمل دیں شبیہ لیسا والا عمل دیں گے تو لا حول ولا قوتن لا دوم جو ہے لا شبیہ لیسا کی بنیاد پر رفع دے گا ایک سوال ہے اس کے اندر جب بھی واو عاطفہ کے بعد لا آتا ہے تو وہ تو ظاہرہ ہوتا ہے ہمیشہ یہ تو کوئی ضروری نہیں یہ کس نے کہا میں تو لکھا ہے واو عاطفہ کے بعد لا ظاہرہ ہوتا ہے نہیں یہ کوئی ضروری نہیں یہ جو ہے دیکھیے گا اس میں جو دونوں میں اسی طرح قرار دیا واو جو ہے یہ جو ہے اس کو خود بتا دیں یہ تو ضروری نہیں اگر ہوتا تو یہاں پر نہیں لکھتی الرابع عكس الصالح على اعمال الاولى كليس او الغائها
چوتھی صورت یہ کہ جو تیسرے کا برعکس کر دے. تیسرا کیا تھا؟ فتح الاول اور رفع ثانی. اب رفع الثانی پہلا ہو جائے گا، یعنی رفع. وہ رفع دیں گے کس بنیاد پر؟ رفع دیں گے اس بنیاد پر کہ پہلے والے لا کو شبیہ لیسا قرار دے یا پہلے والے کو ملغا قرار دے. دونوں صورتوں میں پہلا والا ہو جائے گا مرفوع. لا حولون، یہ زیادہ کرا یہ ہاں. اور ولا قوتا فتح جو قرار دیں گے وہ لائے نفی جنس کی بنیاد پر قرار دیں گے. الخامس فتح الاول ولا الثانی لا حول ولا قوة. قوة جو معرب، ولا حول پر مبنی. کہتے ہیں فتح اول اس لیے لائے نفی جنس سے. ثانی جو ہے قوتن کیوں آ گیا؟ یہ کہ اس کے قوت کے دو محل، ایک محل لفظی ہے، ایک محل معنوی ہے. محل لفظی اس کا وہ لفظ ہے، اس لفظ پر عطف کرتے ہوئے ہم چونکہ نفس فتح کے ساتھ شباہت رکھتا ہے اس لیے اس پر عطف کر سکتے ہیں تو قوت کر سکتے ہیں. نصب اس سے نصب وہ شباہت رکھتا ہے. نصب جو معرب ہے، فتح جو ہے مبنی ہے، تو نصب فتح کے ساتھ حرکت میں شباہت رکھتا ہے. شباہت کی ایسے عطف کر سکتے ہیں، اس کو عطف لفظی ہے، معنوی نہیں. لفظ کو خالی دیکھ کر کے جو عطف کیا ہے. یہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ چونکہ لا کا اسم جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے محلن، اور لفظن جو مبنی لا کا کون سا اسم؟ پہلا پہلا والا ہے دوسرا والا؟ لا حول ولا قوت ہے نا، ہاں، وہ نفی جنس کا جو نفی جنس قرار دے دیا. دوسرا والا کیا قرار دیں گے؟ عطف کریں گے پہلے والے کے اوپر، پہلے کے لفظ پر عطف کریں گے. منصوب ہے نا وہ ہاں محلن. ہاں، منصوب ہے جو ہے اس کی حرکت شباہت رکھنے کی وجہ سے کہ جو ہے لمشابہت ہی مشابہت الفتح النصب، کہ فتح جو ہے نصب کے ساتھ شباہت رکھتا ہے اس لیے لفظ پر عطف کریں گے. بالعطف علی لفظ ہی، لفظ اول پر عطف کرتے ثانی کو نصب دیں گے. جب مشابہت الفتح النصب کہ وہ فتح جو ہے نصب کے ساتھ شباہت رکھتا ہے حرکت کے اعتبار سے، لفظ کے اعتبار سے، نہ جو ہے معنی کے اعتبار سے. الخامس الافعال المقاربۃ، کہتے ہیں کہ پانچواں افعال مقاربہ ہے. وَيَكَادَ وَقَرَبَ وَأَوْشَكَ، یہ جو تین لجنوب الخبر ہے یہ مقاربت کے لیے، یعنی خبر کو اسم کے ساتھ قریب کرنے کے لیے. یہ تو قریب کے لیے کرے. وَعَصَى لِرَجَائِهِ، عصا آتا ہے خبر کی امید ہوتی اسم کے ساتھ آنے کی. وَأَنشَأَ وَتَفِغَ لِلشُّرُوعِ فِيهِ، یہ دو لفظ انشاء و تفغہ شروع کرنے کے لیے خبر میں، یعنی خبر کا کام شروع ہو چکا ہوتا ہے. وَتَعْمَلُ عَمَلَ كَانَ، اور یہ افعال مقاربہ کانا والا عمل کرتا ہے. وَإِخْبَارُهَا، یہ افعال مقاربہ کی خبریں جملون جملے ہوا کرتے ہیں، مبتوءۃ بمضارع، جملہ ہوا کرتا ہے جس کی ابتدا کی، جس کو آغاز کیا گیا تو مضارع کے ذریعے سے. وَيَغْلِبُ فِي الْأَوَّلَيْنِ، پہلے والے دو کے اندر یعنی قاد و کربا میں، یہ پہلے والے دو میں تجردہ عن کہ یہ فعل مضارع ان سے خالی ہوگا، ان سے خالی ہوگا نہ ہو. وما كادوا يفعلون، يفعلون ان کے بغیر یہ وما كادوا يفعلون، امید نہیں کہ وہ کام کو انجام دینے والے، امید کیوں ہے وہ قریب نہیں ہے کہ وہ کام کو انجام دینے والے. پھر اوسطین اس درمیان کے دو جو ہے درمیان کے دو بہا غالباً اس
فعل مضارع کا مقترنہ ان کے ساتھ پایا جائے گا، وہ وسط والے اوشکا واسا میں نہ ہو. عسى ربكم ان يرحمكم، امید ہے قریب یہ عطا ہے وہی قریب کے لیے، پھر قریب ہے کہ آپ کا رب آپ پر رحم کرے. جو ہے امید کا عطا وہ اوشک عطا امید کے لیے تھا، امید ہے کہ اللہ آپ پر رحم کرے، امید ہے. تو یہاں پر ان آیا عطا وہی العقیت ہے، ان جو ہے عقید و انشاء کیوں ممتن ہے؟ اس لیے کہ ان مستقبل کے لیے آتا ہے اور کام شروع ہو چکا ہے، وہ تو ماضی کا ہے، کام شروع ہو چکا ہے. تو ماضی و مستقبل ایک ہی چیز میں دو زمانے جمع نہیں ہوں، اس لیے جو ہے ان نہیں آ سکتے. کام شروع ہو چکا ہے تو وہ ماضی میں شروع ہو چکا ہے، تو مستقبل والا ان کو داخل نہیں ہو. وہی ان ممکن آتا کیونکہ دو زمانے ایک ہی چیز میں جمع نہیں ہو، اجتماع ضدین ہو جائے نہ ہو. تب کا زید یا کسی کو نہیں اتنا شروع کر آسا مطلب للموضوع ہے. کہتے ہیں یہ اسا و انشا و کربا، یہ تو تین فعل ہیں جو جو ہے وہ فعل غیر متصرف و جامد ہے، صرف ماضی کے صیغے بنتے ہیں، ماضی کے علاوہ کوئی صیغے نہیں بنیں گے اس کے. اسا و انشا و کربا ملازمۃ للمضی، لازمی ہے کہ ماضی کے صیغے آئیں. وجاء یکاد و یوشک و یتفق، ہاں کادا یکادو اوشک یوشک تفق یتفق، یہ مضارع کے صیغے آئے ہیں. تو کچھ جو ہے وہ بالکل ہی ایک لفظ سے زیادہ نہیں بڑھتے، کچھ دو لفظ ہوتے ہیں، کچھ تین لفظ ہوتے ہیں. یعنی غیر متصرف بھی اس کی بھی اقسام ہیں، کچھ ایک کی کا تصرف ہوتا ہے، کبھی دو کے تصرف ہوتے ہیں، وہ اقسام پائے جاتے ہیں. بس کریں یا پڑھیں؟ ہمت ہے تو پڑھیں. آسان بات آ رہی ہے تو بڑے ہاں وہی آسا اوشکک ہے. کتنے میں تو آپ دو رہے چلے رہنے دو، ہمت نہیں تو چھوڑ.